اور یہ سب کے لیے ہے، کسی صرف ایک پارٹی تحریک انصاف کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے۔ پرامن احتجاج سے اگر آپ توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ قوم جو ہے اب اس چیز میں نہیں آئے گی، کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ 5 اگست کو آپ دیکھیں گے ملک گیر لوگ نکلیں گے، اور صرف پاکستان میں نہیں، بیرون ملک پاکستانی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ 9 مئی کی سزاؤں اور نااہلیوں کے باعث تحریک انصاف پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 9 مئی کیسز میں سزا یافتہ عبداللطیف چترالی کو بھی نااہل قرار دے دیا ہے۔ 9 مئی کے مقدمات پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بعد سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز نے بھی چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے جس میں عدالتی کارروائیوں پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ اپیل کیا کہ 9 مئی کے مقدمات میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ پولیس اور پروسیکیوشن کا کردار جانبدار ہے، مقدمات کے طریقہ کار کا سر نو جائزہ لیا جائے اور غیر جانبدار انکوائری اور شفاف ٹرائل کو یقینی بنایا جائے۔ تو دوسری طرف بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد سے متعلق شدید کنفیوژن سامنے آ رہی ہے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے اور احتجاج میں حصہ لینے سے روکا ہے، مگر پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے اس حوالے سے خبروں کی تردید کی اور یہ کہا ہے کہ بانی نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے نہیں روکا، پروپیگنڈا کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے، وہ ضرور پاکستان آئیں گے۔ تو دوسری طرف بانی پی ٹی آئی تحریک کی قیادت سے بھی پیچھے ہٹتی نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے یہ بتایا ہے کہ پی ٹی آئی تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج کریں گے۔ محمود خان اچک زئی اس کی قیادت کریں گے اس احتجاج کی، اور اپوزیشن اتحاد کی کل ہونے والی اے پی سی میں آئندہ کا لائحہ عمل کیا جائے گا۔ اسی سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور نوید حسین صاحب۔ آپ سب کا جی بہت شکریہ۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ اب جو پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا تھا 5 اگست کے حوالے سے اور آر پار کی بات کی، پھر وہ رہائی تک انہوں نے کہا، اب ایک تو یہ جو بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی پاکستان آمد کنفیوژن کا شکار ہو گئی، پھر جو بانی پی ٹی آئی کے بارے میں تھا کہ احتجاج کی قیادت وہ خود کریں گے، لیڈ کریں گے جیل سے بیٹھ کے، اس سے بھی خبریں ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور یہ جو تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب ایک طرف تو نوید صاحب ملک کی سب سے بڑی عوامی مقبولیت رکھتی ہے پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت، تو کیا ضرورت ہے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے احتجاج کرنے کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مجبوری ہے یا یہ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی؟ اچھا دعا دیکھیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں ٹو مینی کوک اسپوائل دی براث، کہ جب بہت سارے خانسامہ ہوتے ہیں نا تو اس میں وہ جو کھانا بنتا ہے تو وہ کھانا جو ہے وہ اینڈ میں خراب ہو جاتا ہے۔ یہی پی ٹی آئی کا اس وقت کا المیہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک انتشار کا شکار ہے، اس کے اندر یکسوئی نہیں ہے یا بیک آواز نہیں ہو پا رہی، اور جنہوں نے بھی اسٹریٹجی بنائی تھی میرے خیال میں بہت اچھی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ عمران خان صاحب کو آپ منظر سے ہٹا دیں تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب پی ٹی آئی کا فیس ہیں اور عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں، اب وہ جو ہے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیل میں بیٹھ کے وہ کس طرح سے کسی بھی موومنٹ کو، کسی بھی اسٹرگل کو، کسی بھی احتجاج کو لیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی جو انہوں نے بات کہی تھی تو وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی کہ وہ کس طرح سے لیڈ کر پائیں گے۔ ابھی تو وہ ایون اگر انہوں نے کوئی ٹویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے بہاف پہ کوئی اور جو ہے وہ ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پی ٹی آئی میں جو اس وقت لوگ ہیں وہ جیسے بارہا ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ عمران خان کے بیانیے کا زور جو ہے، بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا پا رہے، اسی وجہ سے دیکھیں جو ہے وہ وکلا کو آگے کیا ہوا ہے، اور پھر ایک صاحب ایک بات کرتے ہیں، دوسری صاحب دوسرے بات کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بات کی، عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے آگے دوسری بات کر دی کہ جی وہ ہم 90 دن کا ٹائم دیں گے اور اس میں ہم، اور پھر بعد میں اس کی وضاحتیں ہو رہی ہیں کہ جی پیک پہ لے کے جائیں گے۔ تو ٹوٹل ایک انتشار نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس مومنٹم کو ایک مومنٹم بنایا جائے اور اس مومنٹم کے اوپر جو ہے وہ بیس کر کے آگے احتجاجی تحریک کو لے جایا جائے۔ صحیح۔ جہاں تک تحریک تحفظ آئین کی بات ہے تو دیکھیں
ایک بات تو پھر طے ہے، اگر اس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے اور یہ تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے یہ احتجاجی تحریک ہوگی تو وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک نہیں ہوگی. یہ تحریک جو ہے تحریک تحفظ آئین کا نام دیا گیا اس کو، اور باقی پارٹیوں کو پھر کیا پڑی کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں. اور میرے خیال میں انیشلی بھی جو پھوٹ پڑی تھی ان کے اندر وہ یہی تھا کہ جی اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ آئین کی بات کریں، آپ جمہوریت کی بات کریں، آپ رول آف لا کی بات کریں، آپ تو اپنے ایک لیڈر کو جو ہے چھوڑانے کی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اب احساس پی ٹی آئی کو بھی ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کل بھی جو کے پی میں ہوا، کے پی میں پہلے کہا گیا کہ جی ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. کل ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ یہ پہلے بات کی گئی کہ جی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کی جائے گی، مارچ کیا جائے گا، لیکن بعد میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی اگر یہ پاسبل نہیں ہوا تو ڈسٹرکٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ احتجاج کیا جائے گا. تو وہ ایک اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی ہے، ایک اسٹریٹجی کا فقدان نظر آ رہا ہے، اور وہ اسٹریٹجی کا فقدان اسی وجہ سے ہے کہ کوئی ایک فیصلہ کرنے والی باڈی نہیں ہے. وہ مختلف جو لوگ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، باتیں ایک صاحب ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے صاحب دوسری بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو مزے کی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے میرے خیال میں پچھلے پروگرام میں بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز کے جو فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو انڈر پریشر لے کے آئیں، اور وہ میرے خیال میں وہ کارگر ثابت ہوا ہے، اور پی ٹی آئی انڈر پریشر اس کے بعد آئی ہے. اور ایک اور چیز جو یہاں پہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ نے جس طرح سے اکنامک سٹیبلائزیشن کی ہے، دیکھیں اگر یہ اکانومی آپ کی بہتر نہ ہوتی، اگر یہ وہی جو 2022 میں تھی یا 2023 میں تھی، اگر اسی جگہ اکانومی ہوتی تو شاید پی ٹی آئی کی اپیل زیادہ ہوتی، وہ زیادہ لوگوں کو موبلائز کر پاتے. لیکن یہاں پہ سنس اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے اور اس سٹیبلٹی کی وجہ سے وہ عوام کو شاید اس طرح سے موبلائز نہیں کر پائے. جی عامر صاحب ایک تو بانی پی ٹی آئی احتجاج کی قیادت سے کیوں پیچھے ہٹے، اور اب کیا محمود خان اچکزئی قیادت کریں گے؟ اور اتنی بڑی فالوورز کی جو جماعت ہے، بہت سارے چاہنے والے پاکستان تحریک انصاف کے، اگر وہ اکیلے بھی نکلیں خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تو کیا لوگ ان کے پیچھے نہیں ہوں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں ایک تو نوید صاحب نے ابھی کہا کہ اکانومی سیٹ ہو گئی اور پی ٹی آئی نہیں کر سک رہی موبلائز لوگوں کو. جب بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں لیڈ کروں گا تو پھر یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کہاں سے آ گئی؟ شاہد خاقان عباسی نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا ہم عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں آئیں گے. اور یہ کتنے لوگ آئیں گے؟ یہ آئین کے لیے آ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف عمران خان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں؟ رہائی کے لیے ان کے صاحبزادوں کی پہلے گفتگو ہوئی کہ وہ آئیں گے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا، ہم کہہ رہے تھے جب وہ آئیں گے تو ہم گفتگو بھی کر لیں گے ان کے اوپر کہ ان کا رائٹ ہے آنا. آج بھی علیمہ خان نے اور کل بھی بات کی، وہ وہی کی کہ جو ہم نے کل خبر دی تھی کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ تحریک کے لیے نہیں آ رہے. تو بھائی دوسروں کے بچوں کو تو آپ گرفتار کرواتے ہیں، کبھی 26 نومبر میں، کبھی 25 مئی میں، کبھی کسی چیز میں. تو آپ کی ہمشیرہ نے جب یہ کہا کہ وہ آئیں گے تو پی ٹی آئی کے لوگوں میں تھا کہ بھئی اسی بنیاد پہ شاید ہم کوئی مومنٹم بلڈ کر لیں گے. اب بہن بھائی کی آپس میں نہیں بن رہی، 2 بہنیں تو عمران خان سے مسلسل مل رہی ہیں، وکلا مل رہے ہیں. تو علیمہ خان صاحبہ کس گیم پہ ہیں؟ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ آئیں گے اور عمران خان نے انکار کیا؟ اور پھر انہوں نے یہ گفتگو کی کہ نہیں، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ تحریک کی قیادت کے لیے تو میں ہی کافی ہوں، بیٹوں کے آنے کی ضرورت نہیں. اوکے جی، تو وہ قیادت تو آپ نے دے دی محمود خان اچکزئی کو، جس کو آج مصطفیٰ نواز کھوکر ابھی کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو شمالی کوریا بنا دیا گیا. ظاہر ہے میں نے اور آپ نے پورے پاکستان نے ٹیلی ویژن پہ سن لی نا کہ شمالی کوریا میں تو گفتگو نہیں آتی نا دوسرے بندے کی، یہاں پہ تو سارا کچھ جا رہا ہے. جس جمشید دستی صاحب کو بالکل چین نہیں آ رہا تھا، انہیں آج ان کا حلقہ بھی روک دیا الیکشن سے. میں نے یہاں پہ بھی کہا تھا کہ ضمنی الیکشن پہ سٹے بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ اس میں کوئی لمبا ٹائم لگتا ہے. وہ آ گیا، مزید بھی آ جائیں گے. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، سیاستدانوں کو سیاست کرنی چاہیے، وکلا کو وکالت کرنی چاہیے. اب عمران خان کے وکلا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہیں سیاست کے کام پہ لگا دیا گیا ہے، وکالت نہیں. عمران خان کے وکیل موقع پہ آتے نہیں. بھائی آپ جب درخواست دے رہے تھے تو آپ باہر کیوں چلے گئے؟ آپ کو ہونا چاہیے تھا. پھر چیف جسٹس پہ بلیم کس چیز کا کہ ہماری درخواستیں نہیں لگتی؟ ہفتے کو آپ نے درخواست دی، منگل کو لگ گئی، پیر کو آپ کو اطلاع ہو گئی. تو بھائی پھر وکیل کا کام ہے نا کہ پہنچے، الزام تو نہ دے چیف جسٹس کے اوپر. پھر انہوں نے
پریس کانفرنس کر دی. چونکہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی سنجیدہ کمپین ہے ہی نہیں, یہ پی ٹی آئی کی سیاست کی کوئی سنجیدہ کمپین ہے ہی نہیں. اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ خود عمران خان کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کنفیوز ہیں. وہ کسی کو پارٹی میں پنپنے نہیں دینا چاہتے کہ کوئی لیڈر بڑے قد کاٹ کا بنے اور وہ بات کرے. جو اٹھتا ہے اس کو وہ خود زیرو کر دیتے ہیں. اب آج پی ٹی آئی کہاں ہے کہ جناب میں خود قیادت کروں گا, میں خود کروں گا, اور اب وہ محمود خان اچکزئی پہ چلی گئی. اور اگر ان کو روک رہے ہیں تو بھائی کے پی میں آپ کیا ہے نا, کے پی ہاؤس, آپ وہاں پہ کر لیں اور پابندی کو چیلنج کر دیں, آپ عدالت میں جائیں. پہلے یہ وہ عدالتیں نہیں رہی نا کہ جب آپ درخواستیں نہیں تیار کرتے تھے اور وہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے گڈ ٹو سی یو کرنے کے لیے, اور جناب درخواست ہمیں دیں, آپ کیوں ادھر ادھر جلسوں میں جا رہے ہیں. تو اب حقائق کا سامنا کریں کہ اب آپ کو وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے سیاسی زور لگائیں. سیاست کرنے کو تیار نہیں ہے, گورنمنٹ کہتی ہے بات کریں, پرائم منسٹر جاتے ہیں ان کو جھٹک دیتے ہیں, ان کے اوپر فکرے مارتے ہیں. اب آپ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں یعنی پاکستان کی فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے, انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ اس کی طرف بھی راضی نہیں ہو رہے. تو بات تو پھر اس طرح نہیں نہ چل سکتی کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے کہ کبھی محمود خان اچکزئی کی عادت کریں, کبھی مصطفیٰ نواز کھوکر کریں. پی ٹی آئی کے سیاستدان اسد کیسر یہ کہاں گئے؟ کیوں نہیں آپ ان کو آگے لاتے؟ چودھری پرویز الہی کو نکالیں, پارٹی کے صدر ہیں, ان سے کہیں آپ کھڑے ہوں. ٹھیک جی آیاز صاحب. پی ٹی آئی کے انتشار کی باتیں بھی ہو گئیں, اس کے بعد یہ بھی ہو گئی کہ لیڈ کیوں کر رہے ہیں محمود خان اچکزئی. بھائی اسی لیے تو لیڈ کر رہے ہیں وہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں اتنا انتشار ہے کہ کسی کی بھی ڈیوٹی لگ جائے گی, ذمہ داری اگر عمران خان صاحب کریں گے, کہیں گے کہ یہ لیڈ کرے گا, وہ 4 لوگ ویسے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. تو جب عمران خان نے کہا تھا میں خود لیڈ کروں گا, تو مجھے لگتا ہے یہ فیصلہ بھی عمران خان کا ہے کہ وہ محمود خان اچکزئی کو اس کی قیادت دے دی جائے تاکہ کوئی مومنٹم بن جائے, کوئی ماحول بن جائے. جہاں تک رہی بات کی جی رہائی کی بات نہیں ہوگی, اس میں آئین کے تحفظ کی بات ہوگی. اس ملک میں آئین کا تحفظ ہو گیا تو شاید عمران خان کو جیل میں رہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. رولا ہی سارا اس چیز کا ہے کہ وہ آپ نے اپنی مرضی سے ترامیم کر کے مرضی کا وہ آئین بنا لیا ہوا ہے, اور اس میں آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, وہ آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو جب آئین کے تحفظ کی بات ہوگی, جمہوریت کی بات ہوگی, سیاست کی بات ہوگی, اور اگر یہ اس میں جان پڑ گئی تو آٹومیٹکلی چیزیں یہ جو آج نظر آ رہی ہیں یہ نہیں رہیں گی. باقی عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے ایک ہی بات ہم سن رہے تھے بار بار کہ وہ برٹش نیشنل ہیں, وہ نیشنلٹی چھوڑیں پھر آ کے احتجاج میں شامل ہو جائیں, ورنہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے. وہ باپ سے ملنے آئے, انہیں کوئی روکے گا نہیں. تو اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ بھئی اگر وہ آنا ہے تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے کل جواب بھی یہی دیا تھا نا کہ وہ احتجاج کرنے نہیں آ رہے, اور انہیں آنا بھی نہیں چاہیے احتجاج کرنے. وہ جب پاکستانی نیشنل ہو جائیں گے, وہاں کی نیشنلٹی چھوڑ دیں گے, پھر وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں یہاں آ کے. وہ امریکہ کیا کر رہے تھے؟ احتجاج ہی کرنے گئے تھے نا, اپنے باپ کی رہائی کی دعائی دینے گئے تھے, بتانے گئے تھے کہ ہمارے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا. تو وہ احتجاج ہی ہے اور کیا ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج صرف وہی ہوتا ہے جب وہ دھاوا بولا جائے اسلام آباد پہ, چڑھائی کی جائے, اور وہ کسی صورت میں بھی ہو, ڈی چوک میں جایا جائے, سپریم کورٹ کے سامنے جایا جائے. مطلب یہ پی ٹی آئی کو تو کہتے ہیں نا کہ اس نے کیا, جب جے یو آئی نے کیا تھا وہ ہم ساتھ اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اس کی ہم بات نہیں کرتے. یہ جب مہنگائی ختم کرنے کے لیے مارچ شروع کیا تھا یہ 2 بڑی جماعتوں نے, اور اس کے بعد جے یو آئی بھی ان کے ساتھ تھی, تو یہ کہاں گئے تھے؟ کہاں سے شروع ہو کے اسلام آباد ہی گئے تھے نا. الٹیمیٹ وہ ڈیسٹینیشن تو اسلام آباد ہی ہوتی ہے جہاں فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہیں آپ نے جا کے کہنا ہوتا نا کہ جی ٹھیک کریں. لیکن بہرحال مومنٹم بننے میں ٹائم لگتا ہے. اور جہاں تک نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی سٹیبل ہو گئی ہے, نوید صاحب اکانومی بھلے سٹیبل ہو گئی ہو, غریب آدمی اسی طرح مر رہا ہے, اور یہ مہنگائی اسی رفتار سے بڑھتی جا رہی ہے پھر ایک دفعہ, اور مہنگائی کے جو حالات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں وہ آپ کہتے رہیں گے جی معیشت مضبوط ہو گئی اور لوگ سکون سے بیٹھ جائیں گے جی معیشت چونکہ مضبوط ہو گئی ہے اس لیے ہم تو سکھی ہو گئے ہیں, اب تو ہمارے لیے پریشانی کوئی نہیں, لوگوں کی پریشانیاں ویسے ہی ہیں. صحیح چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین کوئکلی, بریک سے واپس آئیں گے, اسی پہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہوگی, احتجاج 31 جولائی کو فیصلہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا, اور اس پر ہم بات کریں. فیصل صاحب, قیادت سے بانی پی ٹی آئی کیوں پیچھے ہٹے؟ کوئی مجبوری ہے, اسٹریٹجی ہے؟ محمود خان اچکزئی جس طرح سے ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے, تو یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا جا رہا ہے؟
اچھا معیشت کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ ملک کی معیشت بہتر ہو گئی، اصل میں ملک کی معیشت بہتر نہیں ہوئی، میڈیا مینجمنٹ جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے۔ اس کا بہت آسان سا حل ہے کہ ہم اور آپ اپنے اطراف میں جتنے لوگ ہیں دفتر میں ہی ان کا ایک ڈیٹا فارم لے لیں کہ ان کی تنخواہ میں جو ان کا گزارا جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو رہا ہے۔ جب مہنگائی اگر کم ہو رہی ہے اتنی زیادہ جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے، تو پھر ایک تنخواہ دار آدمی کے اس پہ اس کے اثرات آ رہے ہوں گے نا، امپیکٹ آ رہا ہوگا۔ تو ایک ڈیٹا فارم لے لیں اور کل پھر اس ڈیٹا فارم کو آپ سامنے لے کر آ جائیں کہ بھائی ہم نے 100 لوگوں سے سروے کیا، بہت آسان ہے، دفتر کے اندر ہی کر لیں، اصل حقائق سامنے آ جائیں گے، بالکل جینون ڈیٹا ہوگا، اس پہ کسی کو وہ اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ پھر لائیں گے سامنے۔ اچھا احتجاج کی جو بات ہے، جی جی یہ احتجاج کی جو بات ہے نا کہ احتجاج کریں، تو دیکھیں 2-3 باتیں ہیں کہ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے یا تحریک انصاف جو ہے کمزور ہو گئی ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ احتجاج کرنا اور اس کو ایک مؤثر احتجاجی تحریک میں بدلنا ایک الگ بات ہے، اور تحریک انصاف کا کمزور ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر تحریک انصاف جس دن کمزور ہو گئی تو یقین کریں عمران خان کو اگلے دن چھوڑ دیں گے لوگ۔ عمران خان کو نہ چھوڑنے کا سبب ہی یہی ہے کہ تحریک انصاف کمزور نہیں ہوئی۔ آج آپ الیکشن کروا کے دیکھ لیں کہ پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کتنی کمزور ہوئی ہے، اور حکومت اپنی مرضی کا حلقہ لے لے، اپنی مرضی کا امیدوار لے لے، اور تحریک انصاف میں بھی اپنی مرضی کے امیدوار کا تعین کر لے، پتہ چل جائے گا تحریک انصاف جو ہے وہ کتنی کمزور ہوئی ہے، اور لوگوں کو بھی صحیح صورتحال معلوم چل جائے گی نا، حکومت کو بھی معلوم چل جائے گا وہ کتنے پانی میں، تحریک انصاف کو بھی معلوم چل جائے گا وہ کتنے پانی میں۔ ہم اور آپ روزانہ بیٹھ کے کئی سالوں سے ایک ہی سوال پہ ڈیبیٹ کیے چلے جا رہے ہیں، ہمارا آپ کا بھی مسئلہ ہو جائے گا، ہم کسی اور سوال پہ طرف چلے جائیں گے، اچھا اس سوال سے بھی ہم کافی ہمیں وہ ایک ہماری مہلت مل جائے گی۔ بہرحال یہ اگر ہم نے کامیابی کا اور طاقت کا معیار یہ رکھا ہوا ہے کہ کسی گروہ کے اندر انتشار پھیلانے کی کتنی صلاحیت ہے، تو اس لحاظ سے واقعی اگر یہ معیار ہے اس ملک کے اندر کسی کی طاقت کو ناپنے کا اور جانچنے کا، تو پھر واقعی تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وہ ایک کمزور پارٹی ہے۔ اس کے اندر اس وقت یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر اتنا انتشار پھیلا دے اور اتنا ہنگامہ برپا کر دے کہ وہ انتشار اور ہنگامہ اور فساد جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ سبب بن جائے۔ یہ تحریک انصاف نہیں کر سکتی۔ ہاں تحریک انصاف کے پاس آج بھی جو ہے ووٹ کی طاقت ہے، اور کل سے شاید زیادہ ہو گئی ہے۔ 8 فروری جو تھا اس پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا، سب سے بڑا انقلاب تھا جو 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد کسی کی طاقت کو ناپنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو رد انقلاب کی قوتیں تھیں وہ انقلاب پہ جو ہے وہ حاوی ہو گئی، وہ انقلاب جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا، لیکن وہ اس سے بڑا انقلاب کوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں جو طاقت کو ناپنے کے معیارات کیونکہ الگ ہیں، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے۔ اب آپ نے جب کیونکہ اس کی جتنی لیڈرشپ باہر ہے وہ کمپرومائز، ایسے یہ ہمیں آپ کو پتا ہے تو عمران خان کو نہیں پتا ہوگی یہ بات، جو اتنا بڑی پارٹی کا سسٹم چلا رہے ہیں اتنی مستقل مزاجی کے ساتھ جیل، ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا آدمی جو ہے کس سسٹم کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان نے یہ بہت اچھا پتا کھیلا ہے کہ کسی اور کے جو ہے نا اس میں اپنی بال ڈال دی ہے، اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان کے نتیجے حاصل کر سکے، لیکن رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ہاں نہیں، پاکستان میں سیاست نہیں ہو رہی، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھوکر صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیں۔ ٹھیک جی الیاس صاحب، یہ ایک اب نیا انہوں نے کیا کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے جو کارکنوں کا احتجاج اور پارٹی کے اندر انتشار دیکھ لیا ہے، اب اس صورتحال کو جو کنٹرول کرنا، جو دیکھنا، اس کو چلانا، کیونکہ پارٹی میں جس کو اگر قیادت سونپی جاتی تو دوسرے آگے اس کے ایک اینٹی گروپ آ جاتا ہے پارٹی کے اندر سے ہی۔ تو اس صورتحال میں کیونکہ پارٹی میں جو احتجاج کرنا تھا تو وہ تو انہوں نے محدود کر دیا تھا کہ گلی کونے کی نکر پر جا کے صرف ہر محلے کی سطح پر احتجاج وغیرہ کر رہے تھے 5 اگست کو، لیکن اب جو صورتحال ہے کہ کل جو فیصلہ ہوگا اب ساری اپوزیشن جماعتوں کو کر لیا، پارٹی کی جو ادھر اپوزیشن کی قیادت بھی چکزئی صاحب کو دے دی ہے تاکہ وہ احتجاج جو کیا جائے وہ ایک مؤثر طریقے سے اس کا نا ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کی رہائی کا نہیں کر رہے، لیکن ایک یہ ہے کہ اپوزیشن کو متحد کر کے اس کو ایک پلیٹ فارم پر لا کے اس کو آگے سے اپنی آواز مؤثر طریقے سے پہنچانے کی کوشش ہے، جو کہ بڑی دیر سے تھی کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک ہے کہ ان کی رہائی تو علیحدہ کی بات ہے بانی پی ٹی آئی کی، کہ ان کو پتہ ہے کہ رہائی اب جو ہے کہ اس کے لیے اتنی سٹرگل کر لی، احتجاج کر کے دیکھ لیے، کیونکہ ان کو اب پتہ ہے کہ قانونی راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ جی
کہ ان کی رہائی ہو سکے. بیٹوں کی آمد کے حوالے سے تھا کہ ایک آواز اٹھائی گئی کہ جی وہ آ رہے ہیں اور اسے کوئی پریشر تھا, باہر سے لوگ لا کے دیکھ لیں. لیکن اب یہ دیکھیں اب یہ ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ملاتے ہیں, اس کا اب کیا لاہے عمل آتا ہے کہ کیا اس کو کس طریقے سے وہ لیڈ کرتے ہیں آئندہ فیوچر میں, اس کو کیا اس کی کال دیتے ہیں, کیا کس طرح ملک گیر چلاتے ہیں. اگرچہ جو پارٹی کی جو اسٹرینتھ جو کہتے ہیں کہ جو اسٹریٹ پاور ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے, ان کو پتہ کہ اسٹریٹ پاور ہے, باقی دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے. وہ جو صحیح کہہ رہے تھے کہ فیصل صاحب کہ ابھی اگر ووٹ کا اگر تعین کرنا ہے جو چیک کرنا ہے تو اب کیونکہ ووٹ جو فیصلے آئے ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے, اس کے بعد کارکن اور جو ہے وہ ڈر گئے ہیں, محتاط ہو گئے کہ باہر نکلے گا جو نکلے گا وہ پھر اس کا باہر آنا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورتحال میں یہ نہیں ہے پارٹی کی جو انہوں نے حکمت پی ٹی آئی کی بانی پی ٹی آئی کی حکمت عملی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اب دیکھیں ان کو تو نہیں اس میں ہو رہا, لیکن یہ ہے کہ ایک آئین تحفظ جو ہے اس پر جو ایک ہے کہ تحریک جو چلائی جائے گی اس میں جو ہے کہ وہ خود بخود جو سارے مسئلے جو ہیں وہ سالو ہوں گے اور آئندہ فیوچر میں جو اس میں ہے کہ اس میں کیا لاہے عمل طے کرتے ہیں. ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اپنا ایجنڈا بھی تو پیش کیا جائے گا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا, جیسے کہ لیٹر مسلسل لکھ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے اس کو لے کے چلنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو ملانے کی کوشش کریں گے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کہ لاہے عمل کیا طے کرتے ہیں کہ ان کی بات مانتے ہیں کہ نہیں اپوزیشن والے. ٹھیک ہے جی, پوائنٹ آ گیا. آپ کے ناظرین بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال, گورنر اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 ماہ میں مہنگائی بڑھ کر 7.2% ہو گئی ہے, مگر پرائم منسٹر یہ دعویٰ کر رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھی ہے, حکومتی بیانات میں تضاد کی وجہ کیا ہے, رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مہنگائی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی اس پر ہم بات کریں. اسٹیٹ بینک نے نئے مالی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے. تاجروں کی شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے 11% پر برقرار رکھی گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے یہ بتایا کہ مئی اور جون میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. توانائی کی قیمتوں کی وجہ سے مہنگائی آئندہ بھی بڑھے گی. ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح 7.2% ہے, مگر پرائم منسٹر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید کامیابیاں ملیں گی. الیاس صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں, چونکہ اب گورنر اسٹیٹ بینک جو کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے, پرائم منسٹر ڈیفرنٹ ان کا آ رہا ہے ورژن کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو مہنگائی کے حوالے سے حکومتی بیانات میں تضاد ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ جو وہ تو کہیں گے گورنر اسٹیٹ بینک جی سنگل ڈیجٹ پر آگے مہنگائی انہوں نے ثابت بھی کر دی اور یہ کہہ دیا ہے جس کے بعد, لیکن ایکچول جب آپ جا کے دیکھیں جو لوگ ہیں ان کی پرچیزنگ پاور ہے وہ اس طرح کے حساب سے جو انفلیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن کم کر دی, اس کے حساب سے تنخواہیں بھی کم بڑھائی ہیں. لوگوں کی پرچیزنگ پاور تو اس طرح ہے ہی نہیں ہے. مہنگائی کی چیزوں قیمتوں کمی تو نہیں آئی. آپ دیکھ لیں جو فوڈ باسکٹ ہے, جو ان کے جو پرائس انڈیکس ہے, جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے سی پی آئی ہے, اس کے مطابق تو یہ جو کہہ رہے ہیں چیزوں کی قیمتوں کے یہ جو اپنی جو ہوتی ہیں قیمتیں اس کو لا کے باسکٹ میں رکھ کے اس کو کرتے ہیں. دیکھیں پٹرول کی قیمت بڑھی ہے, اب وہ باسکٹ سے علیحدہ کر کے چیزیں وہ چیزیں کہ اپنی کر لیں کہ جی کم ہو گئی چیزیں وغیرہ, تو اپنے فارمولے کر لیں جو آئی ایم ایف کو بتائے جاتے ہیں کہ اس کے مطابق جی ہم نے اکانومی بھی ٹھیک کر لی, یہ سارا ٹھیک کر لیا. اصل چیز تو جو ہے وہ تو ریئلٹی تو عوام فیس کر رہی ہے. عوام سے پوچھیں گے تو عوام تو بالبلا اٹھیں گے, ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے. تو اس طرح جو ان کے فارمولے ہیں وہ ان کی حد تک ٹھیک ہیں, جو آگے وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اور مینج کیے جاتے ہیں, لیکن اصل چیزیں جو دیکھیں آئیں سڑک پر آ کے پوچھ لیں لوگوں سے. چلیں ٹھیک ہے جی, وقت چونکہ کم ہے اس لیے کوئکلی جی فیصل صاحب. دیکھیں جس طرح اراکین اسمبلی کی, وفاقی وزیروں کی اور جو ہمارے پاکستان کے جتنے بڑے لوگ ہیں, عدالتی ججوں کی جس طرح برات میں اضافہ ہوا ہے, تنخواہوں میں جو ہے نا غیر معمولی اضافہ ہوا ہے, تو ان لوگوں کے لیے نا مہنگائی واقعی مہنگائی ختم ہو گئی ہے. تو یہ جا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے, سر آپ کی وجہ سے نا مہنگائی جو ہے نا ختم ہو گئی بالکل. اب تو تنخواہ میں پیسے بھی بچ جاتے ہیں, اتنی تنخواہ ان کی کر دی ہیں. ویسی ہر چیز فری تھی, تنخواہیں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا, تو ان کو تو ہر مہینے پیسے بچ جاتے ہیں. اب وزیر اعظم کیونکہ اسی سرکل کے آگے گھومتے ہیں تو انہوں نے بولا واقعی یار مہنگائی کم ہو گئی. اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اراکین اسمبلی بھی کہہ رہے ہیں, وزیر بھی کہہ رہے ہیں, ججز بھی سبھی کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی. تو واقعی جو ہے وہ عام آدمی کے لیے بھی جو ہے مہنگائی کم ہو گئی. یہ جس دنیا میں رہتے ہیں, جس سرکل میں رہتے ہیں, وہاں تو واقعی مہنگائی کم ہو گئی ہے, بلکہ بچت بھی شروع ہو گئی ہے.
اب اس عام آدمی کے سرکل سے ان لوگوں کا کیونکہ تعلق نہیں ہے. یہی اس ملک میں ایک تفاوت ہے کہ اشرافیہ اور عام آدمی وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. تو اشرافیہ کے لیے واقعی جو ہے اس حکومت کو کریڈٹ دینا چاہیے اور بالکل کھلے دل کے ساتھ دینا چاہیے کہ اس نے اس کے لیے اتنے زبردست کام کیے ہیں کہ نہ صرف ان کے لیے مہنگائی کم ہو گئی بلکہ تنخواہ میں بھی ان کی بچت ہو رہی ہے. صحیح ہے. عامر صاحب بہت سارے کریڈٹ دے دیا آپ نے. جی عامر صاحب. نہیں, سمپل سی بات ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ عمران خان کے دور میں ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق خود مختار ہو گیا تھا. یہاں ساری انڈسٹری زور لگا چکی, تاجر لگا چکے کہ آپ اس کو شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لائیں. انہوں نے کہا برقرار رہے گی. کیوں؟ وہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آپ چل رہے ہیں. باقی مہنگائی کا مسئلہ موجود ہے اور پرائم منسٹر کی ابھی خبر بھی چلی کہ چینی کی قیمتیں والے بھائی آپ بتا رہے ہیں بار بار چینی سپلائر جو ڈیلر ہیں اور مالکان ہیں لا کے دو گے تو دکاندار سستی بیچے گا نا. مطلب لوگ اس کو بھی سستی کہہ رہے ہیں کہ 200 روپے سے کم کرو گے تو 175, جبکہ کٹائی اس میں بھی 135 سے 175 کی ہوئی ہے. یہ بڑی گیم ہے جس میں عام آدمی کی کوئی رسائی نہیں ہے نہ کوئی تعلق ہے. جی آیا صاحب. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے اپنے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لے لیا. چینی کی ریٹیل اور وہ دوسری پرائس انہوں نے وہ مقرر کر دی ہے کہ اس سے زیادہ نہ بیچیں. غالباً انہوں نے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے کہ بس کر دو, بڑا پیسہ کما لیا اسی. دوسرا, اسٹیٹ بینک نے فیصلہ نہ ان کے کاروباری اور انڈسٹریلسٹ کے کہنے پہ کرنا تھا, نہ انہوں نے گورنمنٹ کے ان دعووں پہ کرنا ہے کہ مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہے. انہوں نے فیصلہ اس کے مطابق کرنا تھا, انفلیشن کے مطابق, اور وہ فیصلہ انہوں نے کر دیا. انڈسٹریلسٹ اور کاروباری طبقے کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لون لے کے اپنا کاروبار کرنا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے جتنا وہ سنگل ڈیجٹ میں آئے گا اور زیادہ ان کو کم اس پہ مارک اپ دینا پڑے گا. ان کا اس سے زیادہ ایشو کوئی نہیں ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا مہنگائی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ان کا صرف یہ ایشو ہے کہ ان کے پروفٹ مارجن میں زیادہ کمی نہ ہو. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیٹ بینک نے غلط فیصلہ کیا ہوگا. اسٹیٹ بینک جو رولز طے کیے ہوئے ہیں معیشت کے اس کے مطابق, اور اسٹیٹ بینک نے فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی مہنگائی شنگائی نہیں کٹی ہے, ہمیں سب ایسی فضولی کری جا رہے ہیں. نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, خان صاحب نے پچھلے اس میں کہا سیگمنٹ میں کہ معیشت جو ہے وہ کہاں مضبوط ہوئی ہے. تو دیکھیں میں نے مضبوطی کی بات نہیں کی تھی, میں نے استحکام کی بات کی تھی, اسٹیبلٹی کی بات کی تھی. تو اسٹیبلٹی تو نو ڈاؤٹ آئی ہے. آپ انفلیشن ریٹ کو دیکھیں, آپ ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں, آپ پالیسی انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں, آپ فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں اور 1-1.5 سال پہلے سے کمپیئر کریں تو سامنے آ جاتا ہے کہ استحکام آیا ہے. استحکام سے اگلی سٹیج ہوتی ہے جہاں آپ معیشت کو مضبوط کرتے ہیں, جہاں پہ آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں. اور یہ اگر اس استحکام کا, قیمتوں کے استحکام کا جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا, عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوا, تو یہ پھر گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے. ہم اکانومی کو جو بظاہر اس کے انڈیکیٹرز ہیں اس کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئی ہے. اب اگر انٹرنیشنلی آئل کی پرائسز کم ہوتی ہیں اور گورنمنٹ جو ہے یہاں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا کے اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیتی, اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی بلوچستان میں روڈ بنانا ہے, تو یہ تو پھر گورنمنٹ کا قصور ہے نا. اب ہم وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی جو آپ کی معیشت ہے وہ بہتر نہیں ہوئی, وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ اب جو بارشیں ہوئی ہیں, بارشوں سے جو آپ کا ایگریکلچر افیکٹ ہوا ہے, آپ کا جو انفراسٹرکچر افیکٹ ہوا ہے, تو اس سے جو پروجیکٹ کیا جا رہا تھا, جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ شاید ہم گروتھ کی طرف جائیں گے, وہ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. اور جو ہے وہ اسی وجہ سے وہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے, جو آپ کا آفیشیل گروتھ ریٹ تھا آپ نے 4.2% رکھا تھا, انہوں نے 3.6%. ختم ہو گیا جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ سب شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.